70 سال بعد مردہ قبر سے باہر نکل کے خود اس نے اپنی حالت بتائی، اور یہ میں آپ کو صحیح واقعہ سنانے جا رہا ہوں جسے سن کر آپ حیران ہو جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت عطا فرمائی تھی، ان کو معجزہ دیا تھا کہ وہ مردوں کو زندہ کر لیا کرتے تھے۔ ایک مشہور مردے کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ اس کو زندہ کیا، بہت پرانا مردہ، لیکن ایک میں اور آپ کو واقعہ بتاؤں کہ ایک مرتبہ عیسیٰ علیہ السلام ایک قبرستان میں پہنچے اور ایک مردے کو آواز دی اور قم بِإِذْنِ اللہ کہہ کے اس کو اٹھایا۔ ٹھوکر مارتے تھے عیسیٰ علیہ السلام اور کہتے تھے قم بِإِذْنِ اللہ، اٹھ جا اللہ کے حکم سے۔ تو وہ مردہ ایک دم قبر سے باہر نکل کے آ گیا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم کون ہو اور اپنے بارے میں ذرا بتاؤ، اور مجھے یہ بتاؤ کہ قبر کے اندر کے معاملات اور حالات مجھے بتاؤ۔ تو وہ کہنے لگا کہ آپ کون ہیں اور آپ نے مجھے کیوں زندہ کیا؟ تو کہا کہ میں اللہ کا نبی عیسیٰ ہوں، اور میں نے تمہیں قبر کے حالات جاننے کے لیے میں نے تمہیں زندہ کیا ہے، اور جو لوگ میرے سامنے ہیں تو اس میرے معجزے کو دیکھ کر اللہ پر ایمان لے آئے، اس وجہ سے میں نے تم کو زندہ کیا ہے اللہ کے حکم سے۔ تو وہ مردہ کہنے لگا کہ مجھے 70 سال ہو گئے ہیں قبر کے اندر گئے ہوئے، میں ابھی 70 سال سے فرشتوں کے حساب و کتاب میں بزی ہوں، حساب و کتاب میں ملوث ہوں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام بڑا پریشان ہو گئے اور فرمانے لگے کہ آخر تم نے ایسا کون سا کام کیا تھا جس کی وجہ سے تمہیں 70 سال قبر کے اندر حساب و کتاب ہی تم نہ دے پائے؟ 3 سوالوں کے جو جواب، یا اس دور میں اس وقت میں اللہ تعالیٰ نے جو بھی سسٹم رکھا ہو، تم قبر کے سوالوں کے جواب نہ دے پائے، اور ابھی تک تم 70 سال سے جواب میں پھنسے ہوئے ہو، آخر تمہارا گناہ کیا تھا؟ تو مردہ کہتا ہے، وہ مردہ جو زندہ ہو کے کہنے لگا کہ میرا کوئی بڑا گناہ نہیں تھا، میرا بہت ہی مختصر گناہ تھا۔ کہا بتاؤ تو آخر تمہارا گناہ کیا تھا؟ تو مردہ کہنے لگا، وہ شخص کہنے لگا کہ میں جب دنیا میں رہتا تھا تو میں ایک شخص کے یہاں کام کیا کرتا تھا، میں لکڑی کاٹتا تھا اور اس کے گٹھر کو اپنے سر پہ لاد کے اس کے گھر پہ لایا کرتا تھا۔ تو میں روزانہ اس طرح کے معاملات کرتا رہا اور میں نے بڑی ایمانداری کے ساتھ اس کام کو کیا، میں نے ذرہ برابر دھوکہ نہیں دیا، میں نے کبھی فراڈ نہیں کیا، میں نے اپنے مالک کی کبھی نافرمانی نہیں کی۔ کہا پھر کیا ہوا؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں ایک مرتبہ گٹھر کو سر پہ لاد کے لایا تو میری دانت میں کھجلی مچی، تو میں نے اس گٹھر میں سے ایک تیلی کو، معمولی سی تیلی کو نکالا اور اپنے کان کو، اپنے دانت کو کھجلا لیا۔ دانت میں وہ ہوتا ہے نا خلال وغیرہ جو کرنا، تو میں نے اس تیلی سے اپنے دانت میں خلال کر لیا، اور وہ تیلی، مہین سی تیلی ہم نے وہیں پھینک دی، لیکن ہم نے اس تیلی کو اس کے گٹھر میں نہیں ڈالا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات پر میری گرفت کر لی کہ تو نے چوری کی، فلاں کے جو فلاں بندے کا جس کے ہاں تو کام کرتا تھا، اس کی جو لکڑی، جو تیلی تھی، اس تیلی کو تو نے خلال کر کے اس کے گٹھر میں نہ ڈالتے ہوئے تو نے اس جگہ پر پھینک دیا، کوڑے میں پھینک دیا، تو نے اس کو بلا وجہ پھینک دیا۔ تو اس میرے معمولی سے گناہ پر اللہ تعالیٰ نے صرف مجھے 70 سال تک مجھے قبر میں ابھی تک حساب دے رہا تھا، لیکن ابھی تک میں حساب نہ دے سکا، فرشتوں کے سوالوں کے جواب میں نہ دے سکا۔ اللہ اکبر۔ آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن کتنے تک کا حساب دینا پڑے گا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر چاہے وہ جنگل کے، پیلو کے جنگل کے درخت کی ٹہنی ہی کیوں نہ ہو، معمولی سی لکڑی ہوگی، اس کا بھی قیامت کے دن حساب دینا پڑے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جس نے ذرہ بھر بھلائی کی ہوگی اس کو بھی پالے گا، جس نے ذرہ بھر برائی کی ہوگی قیامت کے دن بندہ اس کو بھی پالے گا۔ تو یہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حساب و کتاب کرے گا، اس لیے ہم کو چاہیے کہ دنیا میں ہم ذرہ چھوٹی سے چھوٹی نافرمانی سے بچیں، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو، ہم سارے لوگ یہ جانتے ہیں نا کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، پتہ نہیں کون سی ادا اللہ کو پسند آ جائے جو اللہ میں معاف کر دے، بہتوں کو کہتے ہوئے سنا ہوگا، پتہ نہیں کون سی ادا اللہ کو پسند آ جائے جو معاف کر کے جنت میں بھیج دے۔ یہ کوئی نہیں کہتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ کو کون سی بات بری لگ جائے اور ہمارے سارے عمل کو خراب کر کے ہمیں جہنم میں بھیج دے، پتہ نہیں کس بات پہ اللہ ناراض ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ رحیم ہے، کریم ہے، لیکن ساتھ میں اللہ تعالیٰ جبار بھی ہے، اللہ تعالیٰ قہار بھی ہے۔ تو اس کے قہر سے بچنا ہے تو ایک ہی ہمارے پاس چارہ ہے جو قرآن نے بتایا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ جس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی وہ کامیاب ہوا۔ تو آقا علیہ السلام کی غلامی میں، آقا علیہ السلام کی فرما برداری میں ہماری کامیابی ہے۔ اگر ہم کامیاب بننا چاہتے ہیں تو سچے پکے عاشق رسول بن کے زندگی گزاریں، انشاءاللہ تعالیٰ قبر بھی ہمارے لیے جنت کے باغوں میں
سے ایک باغ ہوگی، اور میدان محشر میں بھی ہم بہت آسانی کے ساتھ اپنے حساب و کتاب کو پورا کر سکیں گے۔ اور انشاءاللہ اگر ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پکے غلام بن گئے، اہل بیت کے پکے سچے غلام بن گئے، عمل کرنے والے بن گئے، تو قیامت کے دن انشاءاللہ جنت میں بھی جانا ہم کو میسر ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو مکمل شریعت مطہرہ کا پابند بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔